بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بوجھل دل سے اپنے چچا کے ساتھ بس میں بیٹھی تھی۔ میں اداس کیوں نہ ہوتی؟ چند دن پہلے ہی تو میں نے اپنی پیاری اماں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت نیک اور فرما بردار۔ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ انہوں نے بچپن سے ہی مجھے بھی نمازی اور پردہ دار بنایا تھا۔ ابا کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تو اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور بستر سے لگ کر ہی رہ گئیں۔ اور پھر ابا کے جانے کے صرف 6 مہینے بعد خود بھی ان کے پیچھے دوسرے جہان میں رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی کہ میں کیوں جی رہی ہوں؟ کاش میں بھی اماں ابا کے ساتھ ہی مر جاتی۔ ہمارے گاؤں میں میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ابا کے ایک چھوٹے بھائی تھے، باسط چاچا۔ وہ شہر میں رہتے تھے۔ جب انہیں اماں کی موت کی اطلاع ملی تو وہ گاؤں آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر جا رہے تھے۔ جس گھر میں میں پلی بڑی تھی وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ لیکن اماں نے میری ایسی تربیت کی تھی کہ مجھے ہر حال میں صبر کرنا سکھایا تھا۔ ابھی بھی جب ان کی یاد میرا کلیجہ چیر رہی تھی تو میں درود شریف پڑھتی، اپنے آپ کو صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے اپنے چاچا کا گھر آج تک نہ دیکھا تھا کیونکہ چاچی سے اماں کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ وہ گاؤں میں کسی بھی رشتہ دار سے ملنا پسند نہ کرتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ چاچا بہت بڑا بزنس مین ہے، شہر میں ان کا بزنس پھیلا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں وہ جب بھی آتے تھے میرے لیے ڈھیروں کھلونے لے کر آتے تھے، کبھی گڑیا، کبھی گاڑی، کبھی بہت پیارے پیارے فراک۔ وہ جب بھی آتے تھے چاچی سے چھپ کر آیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی بہت ضدی اور جھگڑالو طبیعت کی تھی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کافی فاصلے ڈال دیے تھے۔ چاچا جب بھی مجھے دیکھتا اماں سے میری تعریف کرتا اور کہتا کہ ماشاء اللہ زینب، تم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ بچی ابھی صرف 8 سال کی ہے اور دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ اماں انہیں کہتی کہ باسط، یہ سب چیزیں تو بچوں کو شروع سے ہی سکھا دینی چاہیے تاکہ وہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے ان سب چیزوں کے عادی ہو جائے۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ کہاں اماں ابا بیٹھ کر میری شادی کی باتیں کیا کرتے کہ ہم فاطمہ کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ہنستی کھیلتی زندگی کو یوں نظر لگ جائے گی۔ میں بہت جلدی ہی چاچا کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ میرا وہاں جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ چاچی کو میرا آنا بالکل پسند نہیں آئے گا۔ چاچا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ جس طرح چاچی کو ہم سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا، اسی طرح ان کے بچے بھی ہمارے گھر نہ آیا کرتے تھے، اور پھر نہ ہی اماں ابا اور میں ان کے گھر جاتی تھی۔ 12 گھنٹے تک سفر کرنے کے بعد آخرکار میں چاچا کے ساتھ اس شہر میں آ گئی تھی۔ ہنگامہ خیز زندگی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑیوں کا ہارن، آدمیوں کی چہل پہل، بچوں کا شور سڑکوں پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا یہ ایک پر رونق شہر ہے۔ جیسے ہی میں چاچا کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو چاچی نے فوراً ہی مجھے تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر چاچا کو کہنے لگی کہ کر لیا اپنا ارمان پورا، لے آئے اپنی بھتیجی کو۔ چاچا غصے سے کہنے لگے کہ اتنے لمبے سفر سے تھکے ہارے لوٹے ہیں، بجائے تم کھانا پانی پوچھنے کے باتیں سنانے کھڑی ہو گئی ہو۔ جاؤ بچی کو کھانا دو۔ سفر میں بھی اس نے ایک بھی نوالا تک نہیں کھایا۔ چاچی نے تنگ کے جواب دیا کہ میں تمہاری بھتیجی کی نوکرانی نہیں لگی ہوئی جو اسے کھانے کا پوچھوں۔ وہ کچن پڑا ہے، سامنے جا کر خود ہی کھا لے گی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی مجھے نفرت سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ میں ان رویوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، اسی لیے چاچی کی باتوں سے مجھے کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا۔ میں نے چاچا سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی کھانا ہوگا میں خود ہی لے لوں گی، بلکہ میں آپ کے لیے بھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ اب رات ہو چلی تھی۔ میں نے دونوں کزنوں کو دیکھ لیا جو انتہائی فیشنیبل اور تیز ترار تھیں۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کمرے میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر چاچی نے مجھے کہا کہ تم اپنا سامان لے کر سٹور میں چلی جاؤ، وہاں تھوڑا کاڑ کباڑ پڑا ہے، اسے صاف کر کے وہیں رہ لینا۔ میں جیسے ہی سٹور میں آئی تو میرا دل دہل کر رہ گیا۔ وہاں ایک کالی بلی چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے سٹور کا دروازہ کھولا فوراً بھاگتی ہوئی اوپر چھت پر چلی گئی۔ جا بجا جالے لگے ہوئے تھے، عجیب سی بدبو پورے سٹور سے آ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا سالوں سے سٹور کو کھولا نہ گیا ہو۔ اماں اور میں اپنے پورے گھر کے بہت اچھے سے صفائی رکھتے تھے، کیونکہ اماں کہا کرتی تھی کہ جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر شیطانی مخلوق اور زہریلے جانور بسیرا کر لیتے ہیں۔
اب میں وہاں کی صفائی کرتی جاتی اور اماں کی یاد میں روئی جاتی۔ چاچی نے مہربانی کی جو مجھے نیچے بچھانے کے لیے ایک دری اور اوڑھنے کے لیے پرانا سا کپڑا دے دیا تھا۔ میں اسی پہ شکر ادا کرنے لگی۔ اگر وہ یہ نہ بھی دیتی تو بھلا میں ان کا کیا بگاڑ لیتی۔ عجیب بدبو زدہ سا سٹور تھا۔ یہاں سوتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر میں چاچی کے کمرے میں گئی اور ان سے جائے نماز طلب کیا۔ انہوں نے وہ اپنے کمرے سے اٹھا کر دے دیا تھا۔ پھر میں نے وضو کیا اور جائے نماز سٹور روم میں بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ ابھی نیت ہی باندھی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو۔ کسی کا سایہ میرے سامنے سے گزرا تھا۔ نماز پڑھنے میں میرا دھیان تھا لیکن اس سائے کا اپنے آگے سے گزرنا میں صاف محسوس کر گئی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے نماز توڑی اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سٹور میں بالکل ہلکی سی روشنی کا بلب لگا ہوا تھا۔ کونوں میں پھر بھی اندھیرا سا محسوس ہوتا۔ خوف سے حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہلانے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، ایسا کچھ ہو ہی نہ۔ یہی سوچ کر دوبارہ سے نماز کی نیت کی اور نماز پڑھنے لگی۔ سجدے میں گئی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں کے تلوں پر ہاتھ پھیرا ہو۔ ہمت کی اور نماز پڑھتی رہی۔ اسی سٹور میں کسی کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ بمشکل نماز پوری کی اور پھر دعا مانگ کر بستر پر لیٹ گئی۔ پوری رات خوف سے نیند ہی نہ آئی۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی، لیکن رات تھی کہ گزرنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے چاچی سے التجا کی کہ سٹور میں ایک بڑا بلب لگا دیں، بہت اندھیرا ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی کہ بیٹا جس کسی چیز کی بھی ضرورت ہو بس مجھے بتا دینا۔ دوسرے دن چاچا نے مہربانی کی اور میرے کمرے میں ایک بڑا سا بلب لگا دیا، جس سے پورے سٹور میں اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کچن میں گئی تو گندے برتنوں کا ڈھیر موجود تھا۔ اس سے لگتا تھا جیسے رات کو جھوٹے برتن یوں ہی سنک میں پھینک دیے گئے ہوں۔ اماں نے مجھے شروع ہی سے سلیقہ شوار بنایا تھا، اس لیے مجھے یہ سب دیکھ کر بہت گھن آئی اور میں کھڑے ہو کر برتن دھونے لگی۔ ابھی برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ چاچی کچن میں آئی اور کہنے لگی برتن دھو رہی ہو تو ناشتہ بھی بنا لو، اس گھر میں رہنا ہے تو اس گھر کے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ مجھے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، مجھے کام کرنے سے کوئی گھبراہٹ نہ ہوتی تھی۔ لوگوں کے رویے مجھے پریشان کر دیا کرتے تھے، اسی لیے چپ چاپ ناشتہ بنانے لگی۔ صبح صبح اٹھ کر نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ ایک دن صبح فجر میں اٹھی تو چاچا بھی باہر تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کے لیے چائے بنا کر دی تو کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری تو عادت بہت اچھی ہے، نہ اس حسد بھرے گھر میں کوئی اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ صبح دیر تک سوتے ہیں، کوئی 11 بجے اٹھتا ہے تو کوئی 12 بجے۔ میں تو خود ایک گناہ گار بندہ ہوں، اتنے ہی سال ہو گئے میں نے فجر کی نماز ادا نہ کی۔ تم ایک کام کرنا، جب صبح اٹھو تو مجھے بھی فجر کی نماز کے لیے جگا دینا۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ دوسرے دن میں سٹور میں سونے لگی تو میں نے بلب روشن کیا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بالکل اندھیرا کر کے اس کمرے میں اکیلی سوؤں۔ ویسے بھی مجھے اکیلا سونے کی عادت کہاں تھی، میں ہمیشہ سے ہی اماں کے ساتھ سوتی آئی تھی۔ ابھی سوتے ہوئے آدھی رات ہوئی تھی کہ میری آنکھ کھلی تو پورے سٹور میں اندھیرا گھب تھا۔ ذہن میں خیال یہی آیا کہ شاید لائٹ چلی گئی ہے، لیکن پھر میرے ذہن میں جھماکا ہوا کیونکہ اوپر کا چھت کا پنکھا تو چل رہا تھا۔ خوف زدہ ہو کر اٹھی اور اندھیرے میں ہی ہاتھ مار کر بورڈ ڈھونڈ کر بلب جلا دیا۔ کمرہ پورا روشنی میں نہا گیا تھا۔ کون تھا جس نے بلب کو بند کیا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں دروازے کی کنڈی لگا کر سوئی تھی۔ خوف سے پوری رات اٹھ کر بیٹھی رہی، لبوں پر درود شریف جاری تھا۔ جاگتے جاگتے تہجد ہو گئی اور پھر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگی۔ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اماں اکثر کہا کرتی تھی جس گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پر شیطانی جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ کیا یہاں کوئی ایسے آصف وغیرہ کا اثر تو نہیں؟ دوسرے دن بار بار خیال میں آتا رہا کہ چاچا کو کہتی ہوں کہ مجھے بینش اور سحرش کے کمرے میں تھوڑی سی جگہ بنا کر دے دیں، میں وہیں سو جایا کروں گی، لیکن ہمت ہی نہ پڑی۔ ابھی آئے ہوئے 4-5 دن ہی تو ہوئے تھے، ایسے میں اپنی فرمائش کیسے پوری کرواتی؟ اور ویسے بھی وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہ تھی۔ اب گھر کے اکثر کاموں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ چاچی تھوڑا بہت کر لیا کرتی تھیں، ان سے ایک وقت کا ہوتا تو دوسرے کام کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی، جبکہ بینش اور سحرش تو کسی کام کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی۔
आज भी चाची ने मशीन लगाई हुई थी और मैं जो किचन साफ कर रही थी, चाची ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और कहने लगी कि जाओ फातिमा, ये कपड़े ऊपर छत पर डाल कर आओ। मैंने गीले कपड़े की बाल्टी उठाई और ऊपर छत पर ले गई। छत का हाल तो और भी बुरा था। आज मैं पहली बार छत पर आई थी। पूरी छत मट्टी से अटी हुई थी। ऐसे लगता था जैसे बरसों से यहाँ सफाई नहीं की गई हो। ऊपर भी एक कमरा बना था जिसके दरवाजे पर कुंडी लगी हुई थी। अभी मैं कपड़े सुखा रही थी कि अचानक ही कमरे से अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने धम करके कोई चीज गिराई हो। कमरे में तो कोई भी मौजूद न था और ना ही बंद कमरे से कोई जा सकता था। दिल चाह रहा था कि दरवाजे की कुंडी खोलकर तो देखूंगी यह कैसी आवाज है। फिर जल्दी जल्दी उल्टे सीधे कपड़े रस्सियों पर डालकर मैं खौफजदा सी नीचे आ गई। पूरे घर में ही अजीब सी यास और उदासी का डेरा था। बस हर कोई अपने आप में मगन रहता। मोहब्बत और प्यार तो किसी में नजर ही ना आता था। बस एक चाचा ही थे जो मेरा अहवाल पूछने के लिए मेरे पास आ जाया करते थे। मैं नमाज और कुरान की भी पाबंदी करती थी, इसीलिए मैं सोचती कि मैं तो रोजाना नमाज पढ़कर सोती हूँ, फिर भी मुझे क्यों डर लगता है। कौन है जो मुझे खौफजदा करना चाहता है। आधी रात तक मैं जागती रहती। फिर अचानक से ही आधी रात को मेरी आंख खुलती। कभी ऐसे लगता मेरे सामने कोई खड़ा है, तो कभी जमीन पर बैठा हुआ महसूस होता। मेरा दिल कहता था कि कुछ ना कुछ स्टोर में जरूर है। मैं अक्सर रात को बल्ब की रोशनी जलाकर सोती, लेकिन आधी रात को आंख खुलती तो घुप अंधेरा छाया हुआ होता था। एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली तो कमरे से उठी और किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा जब कोई सीढ़ियों से उतर रहा था। वो एक मर्दाना वजूद था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसकी शक्ल वाज़ेह न थी। मैं सोचने लगी कि शायद चाचा का बेटा सुफियान भाई है। मैंने 2-3 दफा आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि वो दिखाई देने वाला वजूद अचानक गायब हो गया था। मैं खौफ से कांपती हुई वापस स्टोर में आकर बैठ गई। अच्छे से दरवाजा बंद कर लिया। फिर घुटनों में मुंह छुपा कर रोने लगी, क्योंकि बज़ाहिर मैं नमाजी और दीनदार लड़की थी, लेकिन खौफ कहीं ना कहीं मेरे वजूद में छुपा हुआ था। मैं किसी चूहे, बिल्ली या छिपकली वगैरह से भी डर जाया करती थी। और फिर जब से यहाँ आई थी, मेरे साथ कुछ ना कुछ वाकयात पेश आ रहे थे। बाकी घर वाले तो इस घर में बड़े आराम से रह रहे थे, फिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा था। फिर मैंने दूसरे दिन सूरह यासीन पढ़ी और एक गिलास में पानी दम करके पूरे घर में छिड़काव करने का फैसला किया। फजर का वक्त था। चाचा नमाज पढ़ने गए हुए थे। सिर्फ मैं ही अकेली जागी हुई थी। इसीलिए मैंने सारी दीवारों और पूरे स्टोर के कमरे में वो पानी छिड़क दिया। मैंने सोचा कि जो भी शैतानी मखलूक होगी उसके असर से यहाँ से चली जाएगी और मुझे तंग करना भी छोड़ देगी। शाम को चाची अपनी बेटियों के साथ अपने भाई के घर जा रही थी। मुझे खाना बनाने का कहा और फिर चली गई। शाम हो चली थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और आटा गूंद के रख दिया। रोटियां थोड़ी देर में बनाने का इरादा किया था मैंने। अभी मैं किचन से बाहर ही आ रही थी कि अचानक छत के ऊपर से मुझे चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे छत पर बुला रहे थे। फातिमा बेटी, इधर आना। मैं उन्हें जी चाचा कहती हुई चूल्हा बंद करती फौरन ही छत पर चली गई। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सोचने लगी कि शायद चाचा इसी कमरे में है। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा अचानक से ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया था। मैं बौखला कर पलटी। चाचा का छत या कमरे में नामो निशान भी न था। मैंने जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी दरवाज़ा न खुला था। मैं बुरी तरह खौफ से कांप रही थी। फिर आवाज़ लगाने लगी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। बाहर की हल्की हल्की रोशनी उस कमरे में पड़ रही थी। अचानक ही दीवार पे एक बड़ा सा साया नजर आया, जैसे किसी मर्द का हो। अब तो मैं खौफ से मरने को हो रही थी। कोई था, ऐसा शैतानी वजूद जो मुझे परेशान करने पर तुला था। फिर मैं लरजती हुई आवाज से कहने लगी, कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरे सवाल के जवाब में किसी की गहरी सांसें कमरे में उभरने लगी। ऐसे लगता कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। पीली पड़ती रंगत लिए मैं बेहोश होने को थी कि अचानक ही तेज हवा से दरवाजा खुला और मैं सरपट दौड़ती हुई नीचे गई थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब मैंने बाहर के दरवाजे से चाचा को अंदर आते देखा। वो अभी अभी बाहर से लौटे थे। इसका मतलब था कि कोई था इस घर में जो मेरे पीछे लग चुका था। चाचा मेरी शक्ल देखकर कहने लगे, क्या हुआ फातिमा बेटी, तेरा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? मैंने यूं ही बात बना दी कि चाचा,
मेरे पेट में दर्द है, इसीलिए चेहरा ऐसा हो रहा है। फिर कहने लगे कि अच्छा मैं तेरे लिए गोली लेकर आता हूँ। तो मैंने कहा चाचा बाद में ले आना, अभी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। दर हकीकत मैं अकेले घर में रहने से खौफजदा थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि चाचा दोबारा बाहर जाएं और मैं इस घर में तन्हा रहूं। पहले ही सर पर माँ बाप का साया न था, अब चाचा ने इस घर में पनाह दी थी। अगर मैं यहाँ पे भी यही कहती कि मुझे इस घर में आसिफ वगैरह का साया नजर आता है तो शायद कोई मेरी बात पर यकीन ना करता। इस घर में तो और भी नौजवान लड़कियां रह रही थी, लेकिन कोई आसिफ वगैरह था भी तो वो उन्हें क्यों नहीं परेशान कर रहा था, सिर्फ मेरे पीछे ही क्यों पड़ा था। 2-4 दिन बाद बिनिश के ससुराल से ये पैगाम आया कि वो शादी का इरादा रखते हैं और चाची ने झटपट उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। 1 महीने की तारीख तय की थी। घर में चूंकि शादी थी इसलिए मेरे कांधों पर ही काम का बोझ बढ़ गया था। फिर एक दिन चाची चाचा को कहने लगी कि तुम स्टोर खाली करवा दो, मैं बिनिश के जहेज का सामान रखना चाहती हूँ। अपनी भतीजी को बोलो जब तक छत वाले कमरे पे रह ले। वो बेमुरव्वती से कह रही थी। उनकी बात सुनकर मेरे जिस्म से तो जैसे जान निकल गई। मैं तो उस कमरे में रहने का सोच भी ना सकती थी। मुझे पक्का यकीन था कि वहां पर किसी न किसी शैतानी मखलूक का बसेरा है। इसीलिए फौरन रोते हुए चाचा के पास पहुंच गई। कहने लगी कि चाचा खुदा के लिए मैं ऊपर अकेली नहीं रह सकती, मैं सैरिज के साथ उस कमरे में रह लूंगी। चाचा फौरन कहने लगे अरे बेटा मैं पागल थोड़ी हूँ, जब तुम जैसी जवान लड़की को अकेली छत पर रहने के लिए कहूंगा। बेनिश की शादी होने वाली है, तुम सैरिश के साथ उसके कमरे में रह लिया करना। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। अगले दिन ही मैंने अपना बिस्तर उनके कमरे में बिछा लिया। दोनों बहनें मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ा रही थी, लेकिन मुझे अभी उन्हें बर्दाश्त करना था। मैं खुश थी कि अब मुझे इस स्टोर में भी सोना नहीं पड़ेगा जहां पर वो शैतानी मखलूक मुझे सोने ही नहीं देती थी। फिर दूसरे दिन एक अजीब वाकया हुआ जिसने सबको ही गमजदा कर दिया था। चाची ने सारे जहेज का सामान स्टोर में रखकर वहां ताला लगा दिया था, लेकिन ना जाने कैसे वहां आग भड़क उठी और पूरा जहेज का सामान जल स्तर हो गया। चाची और बेनिश के अलावा सारे ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि चाचा की बरसों की मेहनत थी। सुफियान भाई सबको तसल्ली दे रहे थे कि अब रोने धोने का क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका, अब दूसरा सामान ले आना। लेकिन चाची मुसलसल रो रो कर ये सबको कह रही थी कि ये तो बहुत बदशुगनी हो गई, न जाने आगे जाके मेरी बेनिश के साथ क्या होगा। मैं भी उदास थी। चाचा की जिंदगी की मेहनत यूं लम्हे भर में जल गई थी। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि हो ना हो इस आग के पीछे उसी शैतानी मखलूक का हाथ है। जब मैं इस घर में नई होने के बावजूद ये बात समझ गई हूं तो ये सब लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे। लेकिन मैं अभी कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। अब सब बेदिली से शादी की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया था जिसका अजाला मुमकिन नहीं था। एक दिन मैं जोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो चाची ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि फातिमा जाओ छत की सफाई कर दो, चंद दिन बाद शादी होने वाली है तो माइयों मेहंदी का इंतजाम छत पर ही करना होगा। उनकी बात पर मैं काफी देर तक वहीं खड़ी रही। मैं उन्हें कहना चाहती थी कि मैं हरगिज छत पर नहीं जाऊंगी, लेकिन कहने की हिम्मत कहाँ थी, इसीलिए चुपचाप झाड़ू ली और छत पर चली गई। अभी मैं बाहर सहन की सफाई ही कर रही थी कि अचानक छत वाले कमरे का दरवाजा जोरदार तरीके से खुलकर बंद हुआ था। मेरी खौफ से सांसें रुक गईं, लेकिन फिर अपने आप को समझाने लगी कि हो सकता है कि हवा के जोर से खुल गया हो। लेकिन फिजा में खुनकी और हब्स था, हवा का तो नामो निशान भी न था। फिर सोचने लगी कि उठकर उस दरवाजे की कुंडी ही लगा देती हूँ ताकि ये बार बार यूं बंद होकर ना खुले। जैसे ही दरवाजे के पास कुंडी लगाने गई अचानक ही किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जोरदार अंदाज में मुझे अंदर खींच लिया। धक्का लगने से मेरा दुपट्टा बाहर ही गिर गया था। अब मैं अकेली कमरे में खड़ी कांप रही थी। धक्का इतना जोरदार था कि मेरे रेशमी बाल खुलकर मेरे शानों पर बिखर गए थे। मैं कांपती आवाज में कहने लगी कौन है। जवाब में हंसने की आवाज आई, जैसे कोई मुझे खौफजदा करना चाहता हो। मैं बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई थी। फिर लरसते हुए लहजे में कहने लगी कि देखो तुम जो कोई भी हो मुझे यूं परेशान करना बंद करो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मैंने अपनी आंखों से देखा जब दीवार पर एक बड़ा साया धीरे धीरे कमरे में धुआं भरने लगा और बढ़ते बढ़ते वो पूरे कमरे में फैल गया। अब मुझे सामने का मंजर भी दिखाई न दे रहा था, ताकि दरवाजा भी नहीं। मैं उस धुएं में अपना सांस रोके खड़ी थी, हाथ मार मार कर बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई न दिया था। ऐसे लगता था जैसे मेरे सामने मौत खड़ी हो।
پھر دھواں سامنے سے ہٹا تو میں خوف سے کنگ رہ گئی۔ میرے سامنے ایک لمبے قد کا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے کالی چادر کاندھوں پر لی ہوئی تھی، اپنا چہرہ چھپائے وہ لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اب خوف کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی، کیونکہ اس شیطانی جن ذات نے اپنا آپ میرے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، وہ اچانک دیوار میں غائب ہوا اور پھر نظر نہ آیا۔ یہ منظر میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نیچے گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے یاد نہیں تھا کہ میں کہاں پڑی ہوں۔ جب ہوش آیا تو میں نیچے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ چاچا اور چاچی دونوں پلنگ پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں جیسے ہی اٹھی تو چاچا فوراً ہی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، فاطمہ بیٹی، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ انہوں نے کہا تو مجھے وہ سارا منظر ایک بار پھر یاد آ گیا کہ کس طرح سے وہ خوفناک کھلیے والا وجود اوپر والے کمرے میں مجھے نظر آیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر روتے روتے چاچا کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ جب سے آئی ہوں مجھے ان چیزوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ چاچی میری بات سن کر نخوت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، لو بھلا گھر میں شادی ہونے والی ہے اور تمہاری بھتیجی یہ ڈرامہ کر کے بیٹھ گئی۔ دیکھو میری بیٹی کی شادی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ جو رشتہ دار یہاں آئیں وہ میری بیٹی کے بارے میں بھی غلط اندازے لگائیں۔ تم اپنا یہ ڈرامہ بات کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چاچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگے، فاطمہ بیٹی تم پریشان نہ ہو، یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ ابھی شادی ہو لینے دو، شادی کے بعد میں تمہیں کسی مولوی کے پاس لے کر چلوں گا کہ آخر یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں تسلیاں دی تھی، لیکن میں اتنی خوفزدہ تھی کہ مجھے ایک پل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی وہ خوفناک وجود میرے سامنے آ جائے گا۔ چاچی مجھے کسی کام کے لیے بھی چھت پر جانے کا کہتی تو میں انہیں صاف انکار کر دیتی۔ ایک دن میں سوئی تو آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو میں سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ کوئی تھا جو میرے بازو کو کھینچ کر مجھے اوپر کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ میں چیخ کر آواز لگانا چاہتی تھی، لیکن آواز جیسے میرے حلق میں گھٹ گئی ہو۔ کوئی انجانی طاقت تھی جو مجھے چھت پر لے کر جا رہی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن منہ سے آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ تو کیسے روکتی؟ سینے پر دباؤ محسوس ہو رہا تھا، پھر زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے اچھی طرح محسوس ہوا تھا کہ جس نے بھی میرے بازو کو تھاما تھا اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آئی تو حیران رہ گئی۔ میں تو اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں خود کو سیڑھیوں پر محسوس کر رہی تھی۔ پسینہ پسینہ وجود لیے میں پلنگ پر لیٹی تھی۔ میں رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، لیکن سونے سے پہلے مجھے اتنا ضرور محسوس ہوا تھا جیسے میرے پلنگ پر میرے پاس بیٹھ کر کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ 2-3 دن بعد ہی شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے، لیکن مجھے ان ہنگاموں میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ چاچی نے چاچا کے زور دینے پر میرے بھی 2 نئے جوڑے بنوا کر دیے تھے، ایک مائیوں مہندی کے لیے تو ایک بارات کے لیے۔ آج مائیوں کی تقریب تھی، اسی لیے پورے گھر میں چہل پہل اور رونق تھی۔ میں خوش تھی کہ کچھ دنوں تک تو اس اذیتناک خوف سے مجھے نجات مل جائے گی جس نے میرا سکون برباد کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں مجھے ستانے کی کوشش کرے گا۔ سہرش باجی نے مجھے ہلکا پھلکا تیار کر دیا تھا۔ پیلے رنگ کا ایک خوبصورت سا جوڑا تھا جسے میں نے آج زیب تن کیا تھا۔ میں مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی تھی، حتیٰ کہ سر سے دوپٹہ بھی ڈھلکنے نہ دیتی۔ اس لیے میں نے نماز پڑھنے کے سٹائل میں اپنا دوپٹہ باندھا اور باہر آ گئی۔ چاچی کے بہت سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، تو جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں سے بھی کئی لوگ آئے تھے۔ وہ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میرا حال احوال پوچھنے لگے۔ پھر چاچی نے مجھے کہا کہ جاؤ سب کے لیے شربت لے کر آؤ۔ میں کچن میں شربت بنانے میں مصروف تھی کہ ایک بچہ آیا اور اس نے مجھے خوبصورت چنبیلی اور گلاب کے ایک گجرے تھما دیے۔ پھر کہنے لگا کہ باجی یہ کسی نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ میں حیران تھی کہ مجھے ایسا تحفہ دینے والا کون ہو سکتا ہے کہ سہرش باجی نے اپنے لیے منگوائے ہوں تو میرے لیے بھی بھیج دیے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے شربت بنایا اور پھر وہ گجرے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ جیسے ہی باہر آئی تو سہرش باجی مجھ سے ٹکرا گئی، کہنے لگی کہ فاطمہ اتنے خوبصورت گجرے تم نے کہاں سے لیے؟ میرے لیے بھی منگوا دیتی۔ میں ان کی بات پر حیران تھی، دل میں سوچا کہ انہوں نے نہیں بھجوائے تو پھر کس نے دیے تھے یہ گجرے؟ اچانک ہی مہمانوں کے بیچ میں مجھے ایک انجانا چہرہ نظر آیا تھا۔ کالے رنگ کی چادر کندھوں پر لپیٹے صرف اس کی آنکھیں باہر تھی جو مجھے گھور رہی تھی۔ ان آنکھوں کو میں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ ان آنکھوں کی تپش کتنی ہی زیادہ تھی
کہ میں اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھی اور نیچے گرتی چلی گئی۔ جب ہوش آیا تو سارے ہی گھر والے جمع تھے۔ اماں کی ایک سہیلی خالہ کلثوم بھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ پریشانی سے کہنے لگی کہ فاطمہ بیٹی کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ ٹھیک تو ہے نا؟ چاچی سارے مہمانوں کے سامنے تن کر کہنے لگی کہ اسے تو یوں ہی نوٹنکی کرنے کی عادت ہے، کچھ دنوں پہلے بھی یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بار بار کہنے لگی کہ میرے اوپر تو جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ اتنے سارے مہمانوں کی موجودگی میں میں اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور پھر رونے لگی۔ خالہ کلثوم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، اچھا رونا بند کر، دیکھ دیکھ سب لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، میں تھوڑی دیر بعد تجھ سے بات کرتی ہوں، فکر نہ کر، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گی۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کر رہی تھی تو مجھے ان کی بات سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ ابھی سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ بینش باجی کی زوردار چیخوں کی آواز آئی۔ وہ تیار ہونے کے لیے پارلر جا رہی تھی۔ ان کی چیخیں سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی، اس لیے سب دوڑے دوڑے ان کے کمرے میں گئے تو سب کے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ ان کا دلہن کا لباس کینچی سے کٹا ہوا پورے کمرے میں بکھرا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے کسی چیز سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے کاٹ ڈالا ہو۔ دونوں ماں بیٹی سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی، کیونکہ پہلے جہیز کے سامان میں آگ لگ جانا اور پھر اتنا قیمتی جوڑے کا نقصان، یہ سب شاید برداشت کرنے کی اب ہمت نہیں تھی۔ سارے ہی پریشانی سے ہاتھ مسل رہے تھے۔ میں بھی بینش باجی کو دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگی، جو شادی سے ایک دن پہلے ہی رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ پھر ارجنٹلی کسی دوسرے جوڑے کا بندوبست کیا گیا، لیکن وہ کم قیمت اور عجیب سا تھا۔ پھر بھی گزارا تو کرنا ہی تھا، اسی لیے وہی پہن کر بینش باجی تیار ہو گئی۔ آج ان کی بارات آنی تھی۔ میرا بھی تیار ہونے کا دل نہ چاہ رہا تھا، لیکن خالہ کلثوم کہنے لگی کہ تم اس طرح اجڑی حالت میں سب لوگوں کے سامنے آؤ گی تو ان کے دماغ میں غلط باتیں آئیں گی، اس لیے اچھی طرح تیار ہو کر آؤ۔ شادی کا سارا انتظام ایک بڑے سے ہال میں کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے سارے مہمان ہال میں چلے گئے، صرف میں اور 2-3 لڑکیاں گھر میں رکی ہوئی تھیں۔ چاچا نے کہا تھا کہ وہ ابھی گاڑی لے کر آتے ہیں، پھر تم سب کو بھی ہال لے کر چلے جائیں گے اور گھر پر تالا لگا دیں گے۔ ابھی میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ کھل کے ہی نہ دیا۔ بلب کی ہلکی سی روشنی میں اچانک ہی دیوار پر وہی سایہ نمودار ہوا تھا۔ خوف کی ایک جھرجھری میرے پورے وجود میں دوڑ گئی، تو گویا وہی شیطانی جنزاد آج پھر مجھے ستانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگی تو میرے کانوں میں دھیمی سی آواز آئی تھی۔ وہ آواز مردانہ تھی، جو مجھے بالکل اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ رو مت پیاری لڑکی، میں تو تمہارا دیدار کرنے آیا تھا، اگر تم مجھ سے خوفزدہ ہو تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی وہ عجیب سا سایہ دیوار سے غائب ہو گیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ تبھی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا، کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ اس طرح سے کیوں دروازہ بجا رہی ہو؟ تو میں کہنے لگی، کسی نے دروازہ بند کر دیا تھا، اسی لیے میں ڈر گئی تھی۔ پھر شکر تھا کہ شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی، لیکن گھر میں جو کچھ بھی ہوا تھا ان سب نے گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا۔ اسی لیے چاچا نے حتمی فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو اب مجھے گھر میں مولوی کو بلانا ہے۔ آخر یہ سب ہمارے گھر میں کیوں ہوا تھا، اور وہ بھی عین شادی کے دن۔ اب میں بھی راتوں کو چیخیں مار مار کر اٹھتی، نماز اور قرآن پڑھنے کا بھی دل نہ کرتا۔ طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، ایسا لگتا جیسے آس پاس ہر وقت کوئی موجود ہو۔ چاچی کے بھی سر میں درد رہتا، وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتی کہ کہیں ان کے کسی رشتہ دار نے ان کے گھر پر کوئی کالا جادو وغیرہ تو نہیں کروا دیا۔ اب انہوں نے چاچا پر زور ڈالنا شروع کیا کہ کچھ بھی ہو کسی عامل وغیرہ کو بلواؤ اور اس گھر پر دم کرواؤ، ان سے پوچھو کہ ہمارے گھر پہ کس نے کیا کروایا ہے۔ پورے گھر کا ماحول سہما سہما سا تھا۔ پھر چاچا نے بڑی مشکل سے ایک عامل کا پتہ ڈھونڈا اور اسے گھر لے کر آئے۔ وہ بڑے پہنچے ہوئے اور ایسی چیزوں کا علاج کرنے میں بھی ماہر تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں آ کے بیٹھے تو لاحول پڑھنے لگے۔ پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگتا کوئی جان بوجھ کر یہ بدبو پھیلا رہا ہو۔ عامل صاحب پورے گھر کو دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں سارے گھر والوں کو کہا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ زور زور سے عمل پڑھنے لگے، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی دیواریں ہل رہی ہوں۔ سارے خوفزدہ ہو کر چیخنے لگے تو عامل صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور کہنے لگے کہ شور کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سب تم لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جس کمرے میں ہم موجود تھے اچانک ہی وہاں دھواں سا پھیلا اور اس دھوئیں میں سے بہت ہیبت ناک مخلوق نظر آئی تھی۔
یہ دہشت زدہ منظر دیکھ کر تو سب اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے۔ پھر عامل صاحب نے ایک تھالی میں سے اس کے اوپر کچھ چھڑکا تو وہ مغلوب سا نظر آیا۔ پھر مردانہ بھڑکتی آواز میں وہ عجیب سا سایہ عامل کو کہنے لگا، اپنی خیریت چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تو بھول جائے گا کہ تو ایک انسان ہے۔ عامل صاحب نے بھی غصے سے کہا کہ کون ہے تو، کیوں ستا رہا ہے ان انسانوں کو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، یہ یہاں سے چلے جائیں، بس میں اس لڑکی کو اپنانا چاہتا ہوں، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس نے اشارہ کیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں بالکل چچا کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پھر عامل کہنے لگا کہ تو اس لڑکی کو کیسے لے کر جائے گا؟ یہ ایک آدم زادی ہے، تو ایک جن زادہ، وہ بھی شیطان، کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ شروع سے بتا مجھے کیسے آیا تھا تو اس گھر میں؟ تو وہ جنزاد کہنے لگا کہ میرا نام رام چرن ہے، میں ایک ہندو جنزاد ہوں، بہت سالوں سے اس بستی میں رہ رہا تھا۔ جس گھر میں پہلے رہتا تھا وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے، انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، یہ اپنے ٹھکانے کی تلاش میں تھا۔ جب یہ گھر دیکھا تو یہاں پر مجھے لگا کہ یہی گھر رہنے کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں۔ میں بھی اس گھر میں آ کر بڑے آرام سے رہنے لگا۔ میرا ٹھکانہ کبھی سٹور روم ہوتا، کیونکہ وہاں پر گندگی بہت ہے اور مجھے گندگی میں رہنا پسند ہے، تو کبھی میں اوپر والے کمرے میں چلا جاتا۔ بڑے مزے سے کئی سالوں سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ اس گھر میں بنے ہوئے سٹور روم میں میں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، جہاں پر میں بڑے آرام سے اپنی پوجا کرتا۔ لیکن میرا سکون جب برباد ہوا جب یہ لڑکی اس گھر میں آئی۔ اس نے آتے ہی میرا سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ پہل تو اس نے سٹور سے ساری گندگی باہر نکال کر اسے صاف ستھرا کیا اور پھر خود بھی وہاں رہنے لگی۔ یہ لڑکی خوبصورت تھی، اس لیے میرا اس پر دل آ گیا۔ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھ سے ڈر ڈر کر بھاگتی اور چیخیں مارتی، اس لیے میں اوپر چھت پر چلا گیا، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ موجودگی یہ محسوس تو کرتی تھی لیکن کسی کو پتہ نہیں پاتی، اور نہ ہی اسے پسند تھی۔ یہ جب کبھی نماز پڑھ رہی ہوتی تو میں اس کے آس پاس ہی بیٹھا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا، لیکن یہ پھر بھی اپنی عبادت کرنا نہ روکتی۔ مجھے یہ اچھی لگنے لگی، اسی لیے میں کسی طرح بھی کر کے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ پھر یہ سٹور روم چھوڑ کر کمرے میں رہنے لگی تو مجھے غصہ آیا، کیونکہ دوبارہ سٹور میں ویرانی چھا گئی تھی۔ اسی لیے غصے میں نے رکھا ہوا سارا سامان جلا ڈالا۔ میں چاہتا تھا کہ چھت پر بنے ہوئے کمرے میں میرے ساتھ رہے، لیکن یہ میری موجودگی سے اتنی خوفزدہ تھی کہ کہیں بھی میرے ساتھ رہنے پر تیار نہیں تھی۔ اب میں اس گھر میں رہنے والوں کو یہاں نہیں رہنا دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ ساری زندگی اسی گھر میں گزاروں، کے لیے مجھے مسلمان ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ اس کی باتوں نے تو میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ وہ ہندو جنزاد تھا، اس لیے مجھے ستا رہا تھا کہ میں نے اپنے عمل سے اسے تنگ کیا تھا۔ عامل صاحب زوردار آواز میں کہنے لگے، کیا تو واقعی ہندو دھرم چھوڑ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ وہ جنزاد کہنے لگا، ہاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ شادی کرے، میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ عامل کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ لڑکی مسلمان ہے، اور اگر تو مسلمان ہو بھی گیا تب بھی تیرا اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ اس کی شادی کسی مسلمان انسان سے ہی ہوگی، نہ کہ کسی جنزاد سے۔ اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیرا پاک صاف دل چاہیے، کہ صرف لڑکی کو پانے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ تو مسلمان ہو جائے۔ میری مان یہاں سے چلا جا اور ان انسانوں کو نہ ستا، اسی میں تیری بھلائی ہے، ورنہ میرے ساتھ مقابلہ کرنا تیرے لیے ممکن نہیں۔ میں تجھ سے پہلے بھی کئی ہندو جنزادوں کو اپنی قید میں کر کے مسلمان کیا ہے۔ اگر تو چپ چاپ یہاں سے جانا چاہتا ہے اور اپنی خوشی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو میں تجھے اسی وقت مسلمان کر دوں گا، لیکن اگر تیری یہ سوچ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد تو اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھے گا تو یہ تیری غلط سوچ ہے۔ جلدی بتا کیا فیصلہ کرنا ہے تو نے۔ اب وہ خاموش تھا، پھر کہنے لگا، اس لڑکی کا ساتھ ممکن نہیں تو میں ہندو ہی ٹھیک ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا دھرم چھوڑوں۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں سے چلا جا ہمیشہ کے لیے، اس گھر کو چھوڑ کے، اور اپنا ٹھکانہ کسی جنگل میں جا کے ڈھونڈ۔ انسان یہ وجود سے خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بات اگر جنزات کے خلاف ہو جائے تو تم انسانوں کو ستانا شروع کر دیتے ہو۔ چل اب ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا جا، اسی میں تیری بھلائی ہے، اور اس معصوم لڑکی کو ستانا بند کر دے۔ پہلے ہی دنیا کی ستائی ہوئی ہے۔ پھر وہ جنزات کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اگر اس لڑکی کا ساتھ پانا ممکن نہیں تو پھر
मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर किसी ने भी इस मासूम लड़की को सताने की कोशिश की या इसको तकलीफ़ पहुँचाई तो मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा और इंसान से बदला लेकर रहूँगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो जिनजात काफ़ी देर तक कमरे में चक्कर काटता रहा। झोंके की तरह कमरे से निकला और खिड़की से जाकर गायब हो गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई वीरानी सी पूरे घर में फैली हो। आमिल साहब अब भी करके कोई अमल कर रहे थे। फिर वो चाचा से कहने लगे कि ये जिनजात मेहरबान दिल का था, ये आसानी से चला गया, वरना मैंने ऐसे खतरनाक जिनजात देखे हैं जो या तो किसी की जान लेकर जाते हैं या फिर अपनी जान देकर। में नमाज और तिलावत कुरान का एहतमाम करें और सब लोग नमाज की भी पाबंदी करें, क्योंकि इस घर में कई शैतानी मखलूकात की नहूसत फैली है। जभी तो ये घर उनकी अमाजगाह बन गया है। उस लड़की की नेक आदात की वजह से पता चल गया कि इस घर में जिन्नात का बसेरा था, वरना आप लोगों को कभी ये पता ना चलता। आमिर साहब ने खास ताकीद की थी कि मेरे जाने के बाद भी यूं ही नमाज की पाबंदी करनी है और इस घर में फैली नहूसत जब ही जाएगी जब पाबंदी से ये सब अमाल होंगे। चाचा उन्हें रुखसत करने दरवाजे तक गए थे। बीनिश बाजी तो अपने ससुराल में थी, लेकिन सहरिश और चाची के लिए सब कुछ बहुत अजीब था। मुझे तो अव्वल रोज से ही ये शक था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी आम घर में होना मुमकिन नहीं। अब चाची ने मुझे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि वो इतने सालों से इस घर में रह रही थी, लेकिन इस घर में कोई ना कोई नुकसान हो जाता था। इसकी वजह यही थी कि जब जब वो जिनजात को सताते तो वो गुस्से में आकर कोई ना कोई ऐसा अमल कर देता जिसकी वजह से घर वालों को तकलीफ पहुंचती थी। अब मेरे साथ उनका रवैया काफ़ी बेहतर हो गया था और मैं इसी में खुश थी। चंद महीने यूं ही बीत गए, पता ही न चला। एक दिन सहरिश अपनी बहन के ससुराल गई हुई थी, तो मैं कमरे में अकेली सोई पड़ी थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे चारपाई के करीब कोई खड़ा हुआ हो। मैंने गुनूदगी की कैफियत में जैसे ही आंख खोली तो उछल पड़ी। मेरे सामने वही जिनजात खड़ा मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ मेरे हलक में घुट कर रह गई। वो 2 कदम चलता हुआ मेरे करीब आया, फिर कहने लगा, मुझसे डरो मत। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मासूम और नेक लड़की नहीं देखी। आज कई दिनों बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें एक नज़र देखूं, इसीलिए चला आया। तुम्हें डराने के लिए नहीं, बस एक नज़र देखने आया हूँ। जिस तरह खामोशी से आया हूँ वैसे ही चला जाऊंगा। बस मुझे इतनी इजाज़त दो कि जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। उसके सामने तो मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं उसे भला क्या कहती, लेकिन उससे मुझसे जाने की इजाज़त मांगी तो मैंने सर हिला दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर खुशी थी। वो अचानक वहां से गायब हो गया। मैं अपना सर पीट कर रह गई। ये मैंने क्या कर दिया था? उसे इजाज़त देकर तो जैसे मैंने उसे खुली छूट दे दी थी कि वो जब चाहे मेरे सामने आ सकता था। फिर मुझे हैरत हुई जब चाचा ने मुझे कहा कि वो मेरी शादी अपने बेटे सुफियान से करने का इरादा रखते हैं। उनकी बात पर मैं हैरान थी। लगी कि चाचा चाची कभी भी ये नहीं चाहेंगी, ये पसंद नहीं करती। चाचा कहने लगे, अगर वो नहीं मानेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुफियान की शादी अपनी फातिमा से करूंगा और मैंने सोच लिया है कि मैं अपने भाई की निशानी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगा। मैंने उनकी बातों पर नजर झुका ली थी। सुफियान अच्छा लड़का था, मैं उसके साथ खुश रहती। तभी चाची अंदर चली आई। वो कहने लगी कि अगर तुम मुझे इस फैसले से पहले ही आगाह कर देते तो मैं भी जान जाती कि तुम्हारे दिल में क्या है। मैं भी यही ख्याल आया था कि मैं फातिमा को अपनी बहू बनाऊंगी, क्योंकि इस जैसी सादा और सलीकाश्वार लड़की तो मुझे अपने पूरे खानदान में ना मिलेगी। उनकी इस काया पलट पर मैं बहुत हैरान थी। फिर उन्होंने अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतार कर मेरी उंगली में पहना दी। कहने लगी कि आज से तू मेरे सुफियान की अमानत है। मैं शर्मा कर उनके गले से लग गई। न कि मेरे जहन में ख्याल आया उस जिनसात ने मुझे कहा था कि वो कभी कभी मुझसे मिलने या मुझे देखने आएगा। इस सोच ने मुझे परेशान कर दिया था। फिर दिल में ख्याल आया कि अगर उसने मुझे तंग करने या डराने की कोशिश की तो एक बार फिर मैं उस आमिल साहब के पास जाकर उस जिनजात की शिकायत करूंगी। सोच ने मुझे मुतमईन कर दिया था। मैं अपनी नई आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर खुश थी। आखिरकार मेरी उदास जिंदगी में भी खुशियों के रंग आ गए थे। सुफियान भी चाचा के साथ कारोबार में भरपूर हाथ बटा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी इस घर के हालात पहले से भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔